اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس بے مثل و بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ سامعین گرامی قدر، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اِنَّا اول بیت، بے شک کائنات کا پہلا گھر وُضِعَ لِلنَّاسِ جو انسانوں کے لیے بنایا گیا بے مکہ وہ مکہ میں، اور اس کی دو صفتیں ہیں، ایک وہ گھر مبارک ہے، دوسرا عالمین کو ہدایت کرتا ہے۔ سامعین گرامی، رہتی دنیا تک کائنات اس آیت کے متعلق لاکھ قیاس آرائیاں کرے، ایک بات طے ہے کہ کمرے ہدایت نہیں کرتے۔ آپ گھر سے تشریف لائے، کیا بتا کر آئے؟ امام بارگاہ جا رہا ہوں مجلس سننے کے لیے، تو مجلس امام بارگاہ تو نہیں پڑھے گا، مجلس ذاکر پڑھے گا جو امام بارگاہ میں ہوگا۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں میں ہسپتال سے دوائی لے کر آ رہا ہوں، دوائی ہسپتال میں نہیں دیتا۔ کچھ بچے کہتے ہیں میں سکول پڑھنے جا رہا ہوں، تو سکول تو نہیں پڑھاتا۔ سکول میں استاد ہوتا ہے، ہسپتال میں ڈاکٹر ہوتا ہے، امام بارگاہ میں ذاکر ہوتا ہے۔ امام بارگاہ میں ذاکر ہو مجلس وہ پڑھتا ہے، ہسپتال میں ڈاکٹر ہو دوائی وہ دیتا ہے۔ سامعین گرامی، سکول میں استاد ہو وہ پڑھاتا ہے، کعبہ بھی ہدایت نہیں کرتا اگر اس میں حیدر کرار اور کعبے میں کعبہ آیا
میرے امام شہاب کی زندگی کرے، بولے صرف وہ جس کا عقیدہ ہو، جس کا عقیدہ نہ ہو اے شیر کو شمافی بے شک چپ رہے۔ نمازوں میں علی آئے، شیر بھی پڑھوں گا شکلیں بھی پڑھوں گا، نمازوں میں علی آئے، تو کہتا ہے کہ باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا؟ جو سلامت شادی میرے گھر قدم رکھ دو تاکہ برکت پڑ جائے، علامہ صاحب میرے گھر قدم رکھ دو تاکہ برکت پڑ جائے، ذاکر صاحب میرے گھر قدم رکھ دو تاکہ برکت پڑ جائے، سید صاحب میرے گھر قدم رکھ دو تاکہ برکت پڑ جائے، سید صاحب میرے گھر قدم رکھ دو تاکہ برکت پڑ جائے۔ 13 رجب کو اللہ علی کی ماں سے کہہ رہا تھا میرے گھر قدم رکھو۔ سیالکوٹ شہر کے اس مرکزی امام بارگاہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، گلا تھکا ہوا ہے، عقیدہ تھکا ہوا نہیں۔ جب مدینے میں چھوٹے بچے توجہ سے سنو، جب مدینے میں پیغمبر داخل ہوئے تو مولا علی کو چھوڑ آئے تھے مکے میں بستر پر امانتیں دے کر تاکہ علی کے ذریعے نبی کی عزت بچ جائے۔ سلامت و آباد و شاد، کیونکہ اگر امانتیں ان تک نہ پہنچتی تو پیغمبر کی عزت کو خطرہ تھا۔ جان بھی بچائی علی کے ذریعے، عزت بھی بچائی علی کے ذریعے۔ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھ کے یہ امانتیں کافروں کو دینا،
مدینے میں نہیں گئے، کیا کرتے رہے؟ پہلے امام کا انتظار کرتے رہے۔ سرکار کلندر کے بہت یافتہ ذاکر اہل بیت سیدزادہ غلام بادشاہ صاحب 3 دن تک مسلسل پیغمبر مدینے کے بارڈر پر پہلے امام کا انتظار کرتے ہیں تاکہ امت کو بتا جائے کہ امام کا انتظار کرنا بدعت نہیں، سنت ہے۔ زبان سے بولنے سے بات سمجھ گئے، جو جوان ہو بیدار ہو تو سنا کرے تاکہ بات پہنچے۔ اور جس مقام پر مولا علی کا میرے نبی نے انتظار کیا وہاں ایک مسجد بنوا، مسجد قباء۔ 3 دن بعد علی آئے، ایک اونٹنی 2 سوار، پیغمبر کی قصبہ نامی اونٹنی پر، کتنی خوش قسمت اونٹنی ہے، آخری نبی بھی اسی پہ بیٹھا تھا، پہلا امام بھی اسی پر بیٹھا تھا۔ جس بندے کو حمایت حق میں بولنے کی عادت ہو، اس بندے کو جو عبادت سمجھتا ہے وہ میری طرف دیکھے تاکہ میں فکر عرض کروں۔ نبی اور علی اکٹھے مدینے میں داخل ہوئے، ہر کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے مہمان بنیے، آپ میرے گھر میں آئیے، آپ میرے گھر میں تشریف لائیے۔ حضور نے فرمایا جہاں میری اونٹنی جا کے بیٹھے گی میں وہاں پہ جاؤں گا۔ پیغمبر کا جانور بھی ہو تو عالم الغیب ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ کہاں جا کر بیٹھنا ہے، کہاں جا کے نہیں بیٹھنا۔ ارے جانور نبی کا تھا، کسی کے باغ میں نہیں گھسا، کسی کے باغ میں نہیں گھسا، جا کر پلاٹ میں بیٹھا۔ 2 بھائیوں کی زمین تھی، پیغمبر نے پہلے اس کی قیمت ادا کی، پھر آواز دے کے دیکھنا میری طرف، اونٹ پر بیٹھے بیٹھے محمد مصطفیٰ نے فرمایا علی اترو، علی اترو، لے جاؤ، میں یہاں مسجد بناؤں گا۔ علی نے اس مقام پر لکیر کھینچی، یاد رہے علی مدینے میں پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے۔ علی اونٹنی سے اترے، علی کے پاؤں زمین پہ پڑے، جس جگہ پر پاؤں پڑے محمد مصطفیٰ نے فرمایا جہاں میں مسجد بنواؤں گا۔ اب سمجھ میں آیا علی کون ہے؟ جہاں مکے میں پہلے پاؤں پڑے وہاں کعبہ بن گیا، جہاں مدینے میں پڑے مسجد بن گیا۔ جس کے نقش قدم تیری سجدہ گاہ ہو، مولا علی کا نام مٹانے کی کوشش کرنے والے مجہول النسب لوگوں کو ناصر عباس کا مشورہ ہے تمہارے فتووں سے علی نہیں مٹتا، تمہارے دھماکوں سے علی نہیں مٹتا، تمہارے طالبان سے علی نہیں مٹتا۔ اگر علی کو مٹانا چاہتے ہو تو پھر 2 کام کرو، کعبہ بھی گرا دو، مسجد بھی گرا دو، ورنہ جب تک کعبہ رہے گا علی یاد رہے گا۔ جب تک مسجد رہے گی علی یاد رہے گا۔ انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا، جہاں جو حاجی صاحبان بیٹھے تھے ہاتھ اٹھائیں گے تو اچھا ماشاءاللہ جی بڑے باقیوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ باب عبد العزیز نظر آ رہے ہیں، اس کے بالکل سامنے KFC کے ساتھ ایک گلی ہے امیر حمزہ روڈ، اسی میں ہے امیر حمزہ مسجد۔ مرشدی سعودیوں نے کیا کیا،
مکان پہ بورڈ لگا، کسی مکان پہ کعبے سے اتنی دور جتنا ڈرموں والا چوک ہے، تسبیحاں ٹوپیاں لینے کے لیے حاجی اسی طرف جاتے ہیں، انہیں بورڈ لگا دیا حضرت علی ابن ابی طالب اس مکان میں پیدا ہوئے۔ پھر نیچے انگلش میں لکھ دیا پلیس آف برتھ امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ میں تو ہنس پڑا، لیکن میرے ساتھ ایک حلالی سنی تھا، عاشق علی ابن ابی طالب، اس نے لڑنا شروع کر دیا۔ لڑائی کیا تھی؟ وہ کہتے تھے علی جہاں پیدا ہوا ہے، اور وہ کہتا تھا کعبے میں ہوا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد لڑائی اس بات پر ختم ہوئی کہ اس قادری اہل سنت نے ان سے کہا پکی بات ہے علی اسی مکان میں آیا، اور کہا پکی بات ہے۔ اور سنی نے اس مکان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ اکبر۔ تجھے اس مولود کے حق کا واسطہ، عمران شاہ جی علی کی ماں نے ٹھکوؤں کی ماں مار کے رکھ دی، ابھی علی آیا نہیں اور پھر بھی وسیلہ بنا رہی ہے۔ اے علی کے وسیلے کے منکرو، علی آنے سے پہلے اپنی ماں کا وسیلہ ہے۔ علی کے وسیلہ ہونے کا وہی انکار کرتا ہے جس کے شناختی کارڈ میں ولایت کا کھانا خالی ہے۔ جعلی کہا کریں، جعلی ضرور کہا کریں، اس کے بغیر جنت میں جانے کا کوئی رستہ نہیں۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے پھول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے پھول پڑتے ہیں۔ یزید ابن کانب عبد العزا، عباس ابن عبد المطلب، یہ تین بندے ہیں جو آئی وٹنس تھے، عینی گواہ۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ علی کی ماں آئی اور دیوار میں در بنا۔ سیالکوٹ بڑا ترقی والا شہر ہے، اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، آپ کو پتا ہو تو بتائیے گا۔ ایک گیٹ ہوتے ہیں سینسر گیٹ، ان کے اندر سینس ہوتا ہے، بندہ قریب آیا خود بخود سلائڈ کر دے۔ ہمارے ملتان میں لگا تھا جی، کئی بندے اونچے اونچے دیکھ گئے اسپیشل، پھر وہ ایسے کرتے تھے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر وہ تھوڑا آگے بڑھی وہ کھول جائے، پھر پیچھے ہو وہ بند ہو جائے۔ اس دروازے کا کمال یہ ہے کہ بندہ قریب پہنچتا ہے، عمران شریف میں کھول جاتا ہے۔
بندہ اندر گیا پھر بند ہو گیا. 13 رجب کو یہی کیا کعبے کی دیوار میں. اردو کا محاورہ ہے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور جتنے اس فکر میں شیعہ مانتے ہیں اتنا کوئی مانتا ہی نہیں. دیواروں کے کان نہ ہوتے تو 13 رجب کو علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ سن کر دیوار کعبہ میں پیر پھینکتا کیسے. اور میرے جو خاموش دوست ہیں ان کو بھی ساتھ ملاتا ہوں، یاد رکھو جس کمرے کی دیوار گر رہی ہو اس کی چھت گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اے مادر حیدر کرام، جب دیوار گر رہی تھی آپ کو پیچھے بھاگنا چاہیے تھا، آپ اندر سے چلی گئی. عجب نہیں علی کی ماں فرمائے میں فرار کی ماں نہیں ہوں. سماعت فرما رہے تھے 16 اگست کو مظفر پور میں جو مجلس اذان منعقد ہوتی ہے اس میں بانی کی حیثیت سے انشاءاللہ میں بھی اور پورے ملک کے ذاکرین عزیز غلام عباس کے پاس حاضر ہو کے آپ بھی تشریف لائیں گے. سامعین گرامی قدر، وہ 3 بندے کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دیوار پھٹی اور بی بی اندر چلی. ابو طالب کے گھر سے آئی. انہوں نے کہا کمال ہے، ابو طالب کے گھر کی عورتیں تو پردہ کرتی ہیں، تم نے برقعے میں کیسے پہچانا؟ انہوں نے جو جملہ کہا ہے ساری زندگی اپنے دل پہ لکھا ہوا رکھو، جب یاد آئے گا ولایت علی کی معراج ہوگی. انہوں نے کہا بی بی تو برقعے میں تھی تو ہم نے کیسے پہچانا؟ تینوں مل کر کہنے لگے عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں تو اپنے خاندان کا تعارف کرا دیتی ہیں. اب جب بندے چپ ہو تمہارے لیے اونٹ پکڑ کے کہاں سے لے کر آؤ؟ جب بھی کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے پیدل نکلے یا اونٹ پر بیٹھ کر اپنے خاندان کا تعارف. اور یہ ہے مولانا شبلی نعمانی وکیلوں کا کام ہوتا ہے خرد کا نام جنون رکھ دیا، ثابت کرنے میں آئے تو کیا کیا ثابت کر لیں. یہ شبلی نعمانی جو ہے یہ صحابہ کرام کے بغیر تنخواہ کے وکیل ہیں. جنگ احد لکھنے لگے، یہ تو لکھ دیا کہ بزرگ بھاگ گئے تھے، نیچے فٹ نوٹ بھی لکھ دیا کہ خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں. تو ہمارے علماء نے جواب دیا تھا جن بیچاروں سے گھوڑا قابو نہیں ہوا ان سے پورا اسلام کس طرح سے قابو ہو سکتا ہے. آگے چل کے لکھتے ہیں مولا علی کا خانہ کعبہ میں آ جانا مولا علی کا کوئی اتنا بڑا فضائل نہیں ہے، اس میں حضرت علی کرم اللہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. شیعہ خواہ سے فضائل کا رنگ دے دیتے ہیں. یہ تو ایک اتفاق تھا کہ علی کی ماں کعبے میں آئی اور پرانا اللہ کا گھر اتفاقاً اس کی دیوار کھلی اور علی کی ماں اندر چلی گئی. میں کہتا ہوں کہ میرے زمانے میں شبلی نعمانی ہوتے تو میں اتنا ضرور پوچھتا کہ پھر اتنا بھی بتاؤ علی کی ماں گھر سے کعبے میں آئی، کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ دیوار میں در بنا، کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ بی بی
شاہ پروانہ شرما کے مشورہ کر پروانہ شرما نے پوچھے جانا ہے یہ شرما پروانہ 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 جی آپ بتائیے پروانہ شرما کے پیچھے آتا ہے سارے متفق ہو کوئی بعد میں مکرے گا تو نہیں پروانہ کس کے پیچھے جاتا ہے شرما کے پیچھے 13 رجب کو کعبے سے علی کو لینے محمد آیا سر پہ قرآن نہ کے بتا شرما کون بھی پروانہ کون اللہ نے امامت کا پروٹوکول ختم نبوت علی کو لینے کے لیے کعبے میں آئی جنہیں نہیں سمجھ آئی انہیں پھر سمجھاتا ہوں قرآن کی قسم یہ وہ نبی ہے جو قرآن لینے خود نہیں گیا جن نبیوں کو پہلے کتابیں ملی تھی وہ اپنی کتابیں لینے خود گئے موسیٰ طور پہ گئے تاکہ کتاب میں کیونکہ کتاب بڑی تھی نبی چھوٹے تھے اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو قرآن چھوٹا ہے مصطفیٰ بڑے ہیں آیت پڑھتا ہوں نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشری للمسلمین ہمیں ٹھائیتے بجے جاتا پلک جھپکنے نہ پاتی کہ دور کی مانند دانت بنے تو دینا نہ بنے تو کھانے داری نہیں پلک جھپکنے نہ پاتی کہ دور کی مانند تمام کعبے کا نقشہ بدل گیا ہوتا تمام کعبے کا نقشہ بدل گیا ہوتا تمام کعبے کا نقشہ بدل گیا ہوتا جو ایک مقام پہ 2 نور ہو گئے تھے بہم خدا کا گھر جو نہ ہوتا تو چل گیا بسم اللہ نقشہ بدل گیا ہوتا جو ایک مقام میں 2 نور ہو گئے تھے بہم خدا کا گھر جو نہ ہوتا لیکن چلنے والے تو چلتے ہیں جو چلنے والے ہیں وہ تو چلتے ہیں اور ان چلنے والوں کو میرا پیغام یہی ہے علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا میں نام لے کے صحیح پر تمہیں چلا پڑھنی نماز انکار ولایت کو کرنے سجدے انکار ولایت کو یہ ممبر کس کا ہے رسول کو اس پہ امام زمان تشریف فرمائے یہ میں نے ہاتھ ایسے بڑی قسم شیعہ کے لیے ہو نہیں سکتی اور جو شیعہ ہے نہیں اس سے بات نہیں مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم مجھے جناب سیدہ کے سختی پہلو کی قسم امام حسین کے آخری سجدے کی قسم شیخ صدوق نے لکھا کہ امام محمد باقر نے فرمایا کہ رسول کی حدیث ہے شاہ علی جس کے پاس تیری ولایت نہیں وہ نماز پڑھے یا زنا کرے اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں ساری جگ کے قریب آ گیا تھوڑا بازو بلند کر کے بچے
تو زینب شام کے بازاروں میں گئی. کربلا کی جنگ لا الہ الا اللہ پہ نہیں تھی. کربلا کی جنگ محمد رسول اللہ پہ بھی نہیں تھی. کربلا کی جنگ علی ولی اللہ. دارین قربان کرو. اتنا کریم گھر، اتنا سخی گھر، اتنا عظیم گھر، اور کیا کیا خرچ نہیں کیا حسین نے دین کو بچانے کی خاطر. آخری داخل بی بی زینب کے مصائب پڑھے گا. اصل میں تو سارے مصائب ہی بی بی زینب کے، ساری محنت بی بی زینب کی ہے. ہر مجلس بی بی زینب کی محنت ہے. اللہ معذر حسن زیدی صاحب قبلہ سے کسی نے پوچھا تھا، زیدی صاحب یہ فکرے اپنے بچوں کو یاد کرنا، نبیوں میں بھی بڑے ظلم ہوئے، آروں سے چیرا گیا، پہاڑوں سے پھینکا گیا، دریاؤں میں پھینکا گیا. کسی نبی کا ماتم نہیں ہوتا، کسی نبی کا جلوس نہیں ہوتا، کسی نبی کی مجلس نہیں ہوتی. حسین کی کیوں ہوتی ہے؟ زیدی صاحب نے فرمایا کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں ہوتی. پورے ملک کے عزادار کو شریف فرماؤ. ایک فکرہ اکثر ذاکر پڑھتے ہیں کہ علی اکبر کو بی بی زینب نے پالا. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ساروں نے سنا ہوا. یہ فکرہ غلط ہے. میں پوری ذمہ داری سے ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ فکرہ کی غلط ہے. صرف علی اکبر کو بی بی زینب نے نہیں پالا، غازی کو بھی بی بی زینب نے پالا، قاسم کو بھی بی بی زینب نے پالا. فکرہ مختصر کروں، پوری کربلا پال کے جس نے حسین کے حوالے کی ہے اس بی بی کا نام زینب ہے. 2 سال کا غازی تھا، 2 سال کا. انگلی پکڑ کے صحن میں چل رہی تھی. مسجد سے علی تشریف لائے، آواز دے کے فرمایا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہے. رو کے کہتی ہے نہیں بابا، غازی کے سہارے چلنا سیکھ. جب قبر عباس پر جاتے تھے تو 2 فکرے فرماتے تھے. پہلا فکرہ السلام علیکم یا شباب الحسین، او حسین کی جوانی، تجھ پہ میرا سلام. دوسرا فکرہ فرماتے تھے السلام علیکم یا حجاب زینب، او بی بی زینب کے برخے. جی میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں، بڑا ایک مشکل حکم ہے. نہیں محرم کے علاوہ میں جرات کبھی نہیں کرتا، آج بھی نہیں کروں. صرف ایک فکرہ پڑھوں گا، ایک فکرہ. مجھے علی بھائی نے حکم دیا ہے امام حسن حسین اس کی اس محنت کو قبول کریں کہ میں اس جوان کا تذکرہ کروں جس کے بارے میں آج تک علماء فیصلہ نہیں کر سکے کہ اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب کو تھی. حوصلے کے ساتھ صرف 2 منٹ سے زیادہ نہیں. امام حسین تم جنہوں نے ہائے کی ہے تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے. علی اکبر کی ماں جناب لیلا روایت فرماتی ہے میرے جوان رونا نہ ہے پھر نظر چھپا لینا. علی اکبر وہ جوان ہے جسے عیسائی عورت نے دیکھا تھا اور رو کے کہتی تھی اشہر البدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں
اکبر کی شہادت پڑھنا منع ہے، یہ فکرہ بھی غلط ہے۔ امام حسین یہاں موجود نہیں، بولو ایمان نہیں ہے تمہارا، بلکہ شوق سے سنتا ہے حسین اکبر کی شہادت، سن کے خون رو پڑتا ہے، یہ اور بات ہے۔ شیخ مہدی مازندرانی نے 40 محرم حسین کی قیامت پہ پڑھے اور ایک دن دباروں نے کہہ دیا اکبر کی شہادت سنو۔ 10ویں محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، شیخ مہدی نے پڑھا اکبر کے برچھی لگی، فکرہ ختم نہیں ہوا، دربان دوڑ کے آیا، مہدی ممبر چھوڑ دے۔ پڑھ کے شیخ مہدی کہتے ہیں میں نے غلط پڑھا ہے، اس نے کہا غلط صحیح کا مجھے پتہ نہیں، جب سے تو نے کہا ہے اکبر کے برچھی لگی، وہ دیکھ حسین کی قبر سے خون کا فوارہ غریب کربلا حسین ابن علی، اللہ تمہارا ماتم قبول کرے، حسین کی ماں تمہارے آنسو قبول کرے۔ علماء فیصلہ نہیں کر سکے، بی بی لیلا فرماتی ہے میں آدھی آدھی رات کو دیکھتی ہوں جوانوں کہ اس کی چھولی خالی ہے، حسین آباد کرے، جنہیں اللہ نے دیے ہے علی اکبر کی جوتی کا صدقہ خدا تمہاری اولاد کی زندگی کرے۔ حسین تہجد کی نماز کا مصلی علی اکبر کے جھولے کے پاس گراتا تھا، 2 رکعت اللہ کی نماز، کئی مرتبہ اکبر کو بوسے، پھر 2 رکعت اللہ کی نماز، کئی مرتبہ علی اکبر کو بوسے۔ رات کو بی بی لیلا فرماتی ہے میں دیکھتی تھی اکبر کا جھولا ہوتا تھا، کبھی زینب جھکی کھڑی ہوتی تھی، کبھی حسین جھکا کھڑا ہوتا تھا۔ میں نے بہن اور بھائی سے پوچھا تمہیں نیند نہیں آتی؟ دونوں کے منہ سے گتھا نکلا، لیلا اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی ہے، اکبر کی محبت میں باتیں کر لو، باتیں کر لو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا تمہارا شمار رونے رولانے والوں میں کرے، اکبر کی محبت۔ 18 سال کی عمر میں باپ کے پاس ہے، بابا مرنے کی اجازت، سید رو کے کہتے تو بھی ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہے، رو کے کہتے بابا میں تیرے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔ نہیں معلوم کتنی مرتبہ اجازت ملی، کتنی دفعہ واپس آیا، لیکن ایک مقتل کا فکرہ سننا، اتنی خوشی سے بھیجا ہے کہ زینب نے اکبر کو موت کی طرف۔ امام پہ بیٹے قربان کرنے سے شرم وہ کرتا ہے جو شیعہ نہ، بی بی زینب سے بڑی شیعہ کون تھی؟ پہلے آیا نا اکبر، اما سوال ہے، اکبر سوچ کے مانگا کربلا ہے مدینہ نہیں، رو کے کہتے اما مجھے مرنے کی اجازت دے۔ علی کی بیٹی کے چہرے پہ چلا لایا، مقتل کے فکرے ہیں، رو کے کہتی ہے نہیں اجازت، تیرے جیسے بیٹے برچھیوں کے لیے پالے جاتے ہیں، تیاری میں مکمل نہیں ہے فکرہ، تیرے جیسے بیٹے برچھیوں کے لیے پالے جاتے ہیں، اجازت نہیں دوں۔ مقتل کا فکرہ ہے علی اکبر اپنی پھوپھی کے مزاج سے واقف چپ کر گئے، بی بی کی چھولی میں سر سیدادی اکبر کے زلفوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اکبر پرائے جنگل میں ماؤں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتے، تو میرا بیٹا ہے، آخری جملہ میں تو رونے والی شکل بنا تھا، تو میرا بیٹا ہے۔ علی اکبر نے مڑ کے ایسے پھوپھی کو دیکھا اور دیکھی کہتے پھوپھی اماں میں کس کا بیٹا ہوں؟ سمجھو اکبر کون زینب کون، میں کس کا بیٹا ہوں؟ اب آ گئی تو میرا بیٹا ہے، اچھا اماں، اور یہ جو باہر کھڑا رو رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟